بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی وسلم علی رسولنا الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وقال تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، دنیا میں تو جو زندگی تم گزار رہے ہو ہر وقت میرے خوف کو اپنے دل میں پیدا کرو. زندگی گزارنے کے اوقات میں اگر تم میرے خوف کو اور میرے ڈر کو پیدا کرو گے تو یہ تمہارے لیے اطمینان بخش زندگی بھی نصیب ہوگی اور آخرت کے لیے تمہارا ذخیرہ بھی تیار ہوگا. اور اسی کا دوسرا نام تقویٰ ہے. ان چیزوں کو کرنے کے لیے واسطے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بندہ اگر مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، قرآن پاک میں تو یہ بات موجود ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو بندے کے بہت زیادہ قریب ہیں اور اتنے زیادہ قریب ہیں کہ وہ محسوس بھی نہیں کر سکتا، جس طرح اس کی شہرت اس کے قریب ہوتی ہے. لیکن چونکہ بندہ اللہ رب العزت سے قریب نہیں ہے، بندے کے قریب تو اللہ رب العزت ہیں لیکن بندہ اللہ رب العزت سے قریب نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ تو اس کے لیے فرمایا آدمی کو کچھ ایسے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے جو اللہ رب العزت تک قریب ہونے اور لے جانے کے لیے واسطہ ہوتے ہیں. دیکھو اللہ رب العزت تو ہر جگہ بتا رہا ہے میں قریب ہوں، میں ویسا ہوں، میں تمہارے لیے رحم کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ ستاری کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، ساری چیزیں بول رہا ہے. مگر بندہ چونکہ اللہ رب العزت سے قریب نہیں ہے اور اس کے قریب ہونا نہیں چاہتا ہے اور اس سے تعلق مضبوط کرنا نہیں چاہتا ہے، تو اسی وجہ سے فرما رہے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ؟ تو کہا کہ اس کو واسطہ بناؤ اعمال کا واسطہ بناؤ. اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا جو تعلق مضبوط ہونے کا جو واسطہ ہے اعمال کا واسطہ بناؤ. اعمال کا واسطہ بنانے کے لیے وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تم کو قربانی دینا پڑے گا اپنے خواہشات کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اپنے لذات کے خلاف. اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا اگر قریب ہونا ہے، ساری چیزیں کرنا پڑے گا. بھائی ایک آدمی ہے اس کو کمائی میں برکت نہیں ہوتی، پریشان حال ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں، تو آپ کریں کیا؟ تو آپ اس کو مشورہ دینے والے یہ مشورہ دیے کہ بھائی اگر آپ یہ راستہ اگر آپ اختیار کر لیں گے تو آپ کو تجارت
آسانی کے ساتھ آپ کر سکیں گے. یعنی آپ سود کا راستہ اختیار کر لیں تو اگر اس وقت اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں ہے تو گناہ کا کام نہیں کرنا. حلال اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، آپ نے ساری چیزیں کرنا ہے. تو آدمی جو ہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے کچھ اللہ رب العزت تک قریب ہونے کے لیے کچھ مجاہدے برداشت کرنا پڑتا ہے. دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آدمی، کوئی بھی آدمی ہو اور کسی لائن کا بھی آدمی ہو، غم سے خالی نہیں. دنیا ہی آلات، مسائل، مصیبتوں اور غموں کا گھر ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نحن معاشر الانبیاء اشد بلا، سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا انبیاء کی. پھر اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کہا کہ اگر نبی کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو تم کو بھی آزمائش آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ بھائی بغیر تکلیف تو ہم ساری چیز ہو جائے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، ساری چیز ہو جائے تو اللہ کیوں کرے؟ اللہ رب العزت بول رہے ہیں کہ جب میں قریب ہوں تو تم بھی قریب ہونے کا واسطہ اختیار کرو. تو فرمایا آدمی چونکہ ہر وقت ایک چیز میں مبتلا ہے، یا تو ماضی کے گزرے ہوئے ساری چیزوں کے غموں میں اور ساری چیزوں کے فکروں میں مبتلا ہے، یا آنے والے مراحل کے بارے میں فکر مند ہے. ان دو چیزوں کے بارے میں آدمی فکر مند ہے کہ بھائی سارے، اب دیکھو یہ ساری چیزیں آدمی کو گزر کے غم کی ہے، غم سوچ کے غم اپنے اندر پیدا کر رہا، یہ فکر ہے، فکر پیدا کر رہا. آنے والے مراحل ایسا کیسا ہوتا، وہ کیسا ہوتا، ایسا کیسا ہوتا، اس کے بارے میں آدمی فکر مند ہے. تو فرمایا کہ آدمی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر، ٹھیک ہے ساری چیزیں ہونے والی ہیں، جو چیزیں ہو رہی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. تو کہا کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اگر آدمی سے ایسی خطایا لرزشیں ہو گئی کہ جو اللہ کے سامنے بندے کو شرمندہ کرتی ہیں، قریب ہونے سے روکتی ہیں، تو اللہ رب العزت بول رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اگر آدمی ایک مرتبہ یہ کہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں اب سے آپ کے دور ہونے والے جو معاملات ہیں اس کو میں نہیں کروں گا، آپ سے قریب ہونے والے معاملات میں کروں گا. تو فرمایا کہ اتنے سے لفظ سے اللہ رب العزت سارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کریں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بڑے بزرگ گزرے. ایک مرتبہ کسی کام سے دوسری بستی کو چلے گئے. اس زمانے کے جیسا سوشل میڈیا، فوٹو وغیرہ کا تو دور نہیں تھا. ہاتھوں سے وہ مورتیاں وغیرہ بنانے کا دور تھا. وہ تو حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ انبیاء کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، محبت میں بنانا شروع کرے. اب جو بڑا آدمی ہے وہ دیکھنے والا ہی پہچانے گا نا، اجنبی آدمی کیسے پہچانے گا؟ اب تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ کا صدر کون ہے، وہاں کا صدر کون ہے، یہاں کا صدر کون ہے، انہیں ہیرو کتنا اچھا ناچا، انہیں رڈی کتنا اچھا ناچے، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. جب قریب آ گیا تو پہچان لیتے کہ وہ فلاں آدمی ہے، اس کو ہم فون میں دیکھے تھے، پہچان لیتے. لیکن پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہوئے، ایک بستی سے دوسری بستی کو گئے، جا کے بولے کہ بھائی دیکھ کہ مجھ سے ملاقات کرنا ہے. وہ کام رات میں نہیں ہوگا، دیر ہوگی، رات میں کام نہیں ہوا، دیر ہوگی. تو مسجد میں بیٹھے. مسجد میں بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر گزری، لوگ نماز پڑھ کے نکل گئے. لوگ نماز پڑھ کے نکلنے کے بعد جو ہے مؤذن صاحب آگے کیا کرے، چلو بھائی گیٹ لگانا ہے. تو وہ بولے آپ بول تو نہیں سکتے کہ میں اتنا بڑا بزرگ ہوں، بزرگوں کا یہ انداز ہی نہیں کہ بڑا ہوں. اب کرنا ہے کیا، رات کا وقت ہے. بہرحال ایسا ویسا کر کے غصہ کر کے وہ کر کے تھیلی وغیرہ باہر پھینک دیا، سارا سامان باہر پھینک دیا، چلو باہر چلو، گیٹ لگا دیا اور چل دیا. جیسا ہی وہ باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کر رہے ہیں اللہ میری ایسی کیسی غلطی، کون سی غلطی ہو گئی جو آپ اپنے در سے مجھ کو پھٹکا. تو
बहरहाल वो सोच रहे थे, बाहर निकले तो बाजू में जो रोटी बनाने वाला एक आदमी देखा, तंदूर पे रोटी बना। अब उन्होंने बोले ठंड का मौसम है, करना क्या, और ये अपना सामान लिए जाके जो है जो रोटी बनाता भट्टी वगैरह तंदूर, वहाँ पर बैठे, आटा ले रहा अस्तगफिरुल्लाह, फिर गूंद रहा अस्तगफिरुल्लाह, फिर कुछ कर रहा अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, भाई कितना इस्तिग़फ़ार क्यों पढ़ रहा? अजी मैं सुना था कि अगर बार बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह ने दुआ कबूल करता है। बार बार अल्लाह से तौबा करते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। इसी वजह से मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात हल कर देते। तो लोग बोले वैसा कैसा अब तक तेरी दुआएं कबूल? जिंदगी की पूरी तमन्नाएं दुआएं जो है वो कबूल हो जाती, कबूल हो गई है, मैं कर रहा हूँ हो गई। देखो एक बात है, आदमी जो है दुआ कर रहा है, जैसा मिसाल के तौर पर हम बयान कर दिए दुआ कर, एक आदमी जुम्मा के बाद बैठ के अल्लाह ने ऐसे दुआ कर, अल्लाह मेरे को 1 करोड़ रुपये दे दे। क्या बोला दुआ करा, क्या करा? अल्लाह मेरे को 1 करोड़ रुपये दे दे। ऐसी सुबह मस्जिद में एक साहब दुआ कर रहा, वो खूब रो धो के दुआ कर, अल्लाह मेरे को 1 करोड़ रुपये दे, अल्लाह मेरे को 1 करोड़ रुपये दे, अल्लाह मेरे को 1 करोड़ रुपये दे। बाजू से करने को लगता है इतने ज़्यादा लोगों को समझ अल्लाह का, इतने ज़्यादा लोगों का बस अल्लाह से मांगते हुए भी इसको दर्द हुआ, अल्लाह समझ से है, अल्लाह से मांगे तो भी इसको दर्द हो रहा, अपने ज़्यादा क्यों मंगा, थोड़े मंग ले। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है बंदा जब दुआ करता है, हदीस में आता है, बंदा जब दुआ करता है तो उसके मौके और मुनासबत के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बदला देते हैं। मिसाल के तौर पर आदमी के ऊपर कुछ तकलीफ आ गई, रंज हो गई, मुसीबत आ गई, भाई मसला बड़ा, कोई तिजारत में नुकसान हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई बीमार हो गए, सारी चीज़ें होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए कि बंदा जब दुआ कर रहा है अपनी दर्द से, देखो भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक एक ऐसी चीज़ है कि अपने राज और नियाज की बातें अगर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कर सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी से अपने राज की बातें नहीं कर पाता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करो को बोल रहा है। देखो भाई आदमी के अपने लिए वक्त नहीं है तो फिर किसके लिए वक्त है? तो अगर अपने लिए, आपके मुसीबतों से छुटकारे के लिए, आपकी ज़िंदगी के संवरने के लिए, आपको इत्मीनान वाली ज़िंदगी के लिए, अपने लिए दुआ मांगने का आपके पास वक्त नहीं है तो दूसरे आपके लिए कैसे दुआ करते हैं? सबके मोमिन के लिए, ईमान वालों के लिए, सबके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन आदमी जो अपने दर्द से अपने लिए दुआ कर रहा है, अपने राज और नियाज की बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलते हैं कि भाई जब बंदा मेरे से दुआ कर रहा है तो मैं, एक दुनियादार आदमी अगर उसके घर में भी चला जाए 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, 5 मरतबा, 6 मरतबा, अगर आदमी सामने वाला गुस्सा भी रहे तो भी बार बार झड़कना, उसको भी देख भिजाते, अरे क्या तंग कर रहा है, गुस्से भेजे तो देख भिजाते, तो वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, करीम है, वो क्यों अपने घर से नहीं लौटाएगा? तो इसी वजह से फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीम है, बंदे के करीब होने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के देवे, बंदा करीब नहीं होना चाहता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं मैं तो करीब हूँ, बंदा दूर हो, बंदा करीब होना नहीं चाहता। इसी वजह से फरमाया हर वक्त अपनी मुसीबतों से, अपने राज और नियाज की बातें तफसीलात के साथ दुआ करें। हमारे अकाबिरीन ने बताया है जहाँ पर आप ईमान की दुआ कर रहे हैं तो वहाँ पर ईमान से हटाने वाली जो चीज़ें हैं उससे बना दीजिए। जहाँ पर आप नेक अमाल की तौफीक की दुआएं मांग रहे हैं वहाँ से बुराइयों से छुटकारे के बारे में दुआ भी मांगें। जहाँ पर आप जन्नत के सिलसिले में दुआ मांगते हैं तो वहाँ से आप जहन्नम से छुटकारे के बारे में दुआ करें। आप यहाँ से दुआ कर रहे हैं, दुआ करने किसी बंदे के लिए दुआ कर रहे हैं तो फरिश्ता आपके लिए दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह आप ये जो बंदा दुआ कर रहा है इसकी दुआ कबूल कर, किसी और दूसरे के लिए दुआ कर रहा है उसकी भी दुआ कबूल कर, उसके हक में भी कर, और खुसूसियत के साथ जो ये दुआ कर रहा है उसके हक में भी दुआ। तो कहा इसी वजह से फरमाया गालिबा साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला के सिलसिले में हदीस आता है कि जिस वक्त हज़रत साद का इंतकाल हो गया
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں ایسے پنجوں کے بل چل ایسے پنجوں کے بل چل جب جس وقت جنازہ رکھا گیا اندر کے کمرے میں پہنا جنازہ لے کے جا رہے ہیں پنجوں کے بل چل. تو صحابہ مجھے اللہ کے رسول آپ کچھ عجیب سی چیزیں آج نظر آ رہے ہیں آپ کے اعمال سے کچھ ظاہر ہونے کی سمجھ میں نہیں آتا. تو کہا کہ بھائی ایسا کیوں ہوا؟ تو فرمایا کہ بھائی جب حضرت سعد کا جو جنازہ لے کے جانا ہے تو فرشتے آسمان زمین سارے کے سارے بھرے ہوئے جنازہ اور میرے قدم رکھنے کی جگہ. بھائی صحابہ کے اعمال تو اونچے تھے, امتحان لینے والا اللہ ان کا صحابہ کا, اور کامیاب بھی ہو گئے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, ان کے دلوں کو پرکھے اللہ نے. ہم بندے کے ارے بھائی ایک امتحان دینے گئے تو ہم کام لیتے ہیں, اللہ رب العزت ان کا امتحان لے کے ہو رہے ہیں کہ یہ امتحان میں کھڑے اترے, اس کے ان کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم. آخرت میں تو ہے ہی, دنیا میں بھی ان کو میں بلند کر کے بتاؤں. اللہ جیسا اللہ امتحان دیا ہے تو یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے, لیکن پھر بھی یہ حالت ایسا کیوں؟ تو کہا کہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہے, کیا ایسا کون سا واقعہ ہے کہ ہر وقت ان کو لوگ ہر وقت ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے, دعا قبول ہو گئی. تو ایک صحابی گئے, صحابی جا کے وہاں پر مہمان کے طور پہ رہے, صبح رہے پھر شام رہے پھر صبح رہے, 2-3 دن رہنے کے بعد واپس ہو رہے. تو کہا کہ بھائی تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو تمہاری ہر دعا قبول ہو رہی, جو تمہاری ہر دعا قبول ہو رہی؟ تو بولے ارے بھائی میرے میں تو کھا جو تو کھا رہا میں بھی وہی کھا, تو صبح اٹھا نماز کو جا رہا میں بھی صبح اٹھا نماز کو جا رہا ہوں, شام میں واپس آؤں جو عمل کو دیکھ رہا میں وہی کر رہا ہوں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں کسی کے معاملے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا. کینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے بھائی کسی کے بارے میں آدمی کو تکلیف پہنچ گئی, رشتہ داری کے معاملے میں, تجارت کے اعتبار سے کچھ بھی پہنچ گئی, اس کے دل میں اگر نفرت آ گئی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آگے اس کے وہ بشری تقاضا ہے, آدمی کو آتی ہے, لیکن آدمی کے اندر وہ چیز آنے کے بعد اگر آدمی اس کو نقصان پہنچانا چاہے, بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آدمی بھائی ہم دونوں دوست تھے, دونوں میں آپس میں کوئی مشکل ہو گئی, دور ہوتا تو ہم دور ہو گئے, لیکن آدمی اگر نقصان پہنچانا چاہے سامنے والے کو تو اللہ رب العزت اس کے اوپر پکڑے. تو آدمی نقصان پہنچانا چاہے تو پھر پکڑے, تو پھر اللہ رب العزت بول رہے ہیں کہ اگر تو میرے بندوں کو نقصان پہنچانا چاہے تو پھر میں خالی چھوڑوں گا, میں بھی پٹک کے. پھر وہاں سے فیصلے, جو فرشتہ تمہارے لیے دعا کر رہا تھا وہ فرشتہ تمہارے لیے دعا نہیں کرتا. تو کہا کہ بھائی ارے یہ بندہ تو تمہارے حق میں دعا کر رہا ہے الگ ہوگا, اور یہ اس کے خلاف سازش رچ رہا ہے, نفرتوں کی بیج بو رہا ہے. تو فرشتے اللہ رب العزت ساری چیزیں ساری گناہ ایسی جگہ پھر بھائی مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, حالتیں آ گئی, ایسا آ گئی پھر کیوں آ گئی؟ حالات ہونے کے بعد آدمی کو جو زندگی گزار رہا ہے تو سب سے پہلے دفاعی چیزوں کا پہلے رکھنا پڑتا ہے. یعنی دیکھیں ایک تو نیک اعمال ہے, ٹھیک ہے, آدمی یہ کر رہا, ساری چیزیں کر رہا, ویسا کر رہا, روزہ رکھ رہا, خدمت کر رہا, ساری چیزیں کر رہا. ایک ہے آدمی ایسی چیزیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے وہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے, تو آدمی کو ان سے بھی بچنا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ بھائی بتاؤ مفلس کون ہے, غریب کون ہے؟ تو صحابہ والے مفلس وہی ہے آدمی. مفلس کا مطلب ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہنا, پہننے کے لیے کچھ نہیں رہنا, سمجھ میں رہنے کے لیے مکان نہیں رہنا. تو اللہ کے رسول بولے بھائی مفلس وہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے کہ جب آدمی اچھے اعمال کر کے قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا, اللہ رب العزت فرمایا اللہ رب العزت کے سامنے جائے گا تو دیکھے گا نمازوں کا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے, نیکیوں کا, ارے خیر خیرات کا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے, یتیموں کی خدمت کر رہا ہے ڈھیر لگا ہوا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے ڈھیر لگا ہوا ہے. جب اللہ رب العزت کے سامنے سارے اعمال پیش ہوں گے اور بندہ بھی یہ سمجھے گا کہ میری مغفرت ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت سے میں جنت میں چلا جاؤں گا,
جب یہ فیصلے کے لیے آئے گا تو ایک آدمی آئے گا، اے اللہ میرا مال نے کھا لیا تھا، دیو پیسے نہیں، نیک اعمال میں سے نکالو دے دی، نمانا پڑا تھوڑے نمانا اسی دے دی، آئے اور ایک جانا، اے اللہ میری زمین غصب کر لیا تھا، جو پیسے نہیں جو تھوڑے نیک اعمال دے دی، ہوتے ہوتے اے اللہ نے میرے کو ستایا تھا، انہوں نے میرے کو گالی دیا تھا، انہوں نے میرے کو ایسا بولا تھا، ہوتے 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 سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن مطالبہ کرنے والے نہیں ختم ہو جائیں گے، ابھی رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت بول رہے ہیں آپ کے لیے کیا نہیں ہے، کیا کرنا یہ ہے کہ جو تمہارے گناہ ہیں اس کے اندر ڈال دو، جو تمہارے لیے گناہوں کا فیصلہ ہوا تھا وہ کیا کرو اب اس کے ہاتھ میں ڈال دو، کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں یہاں پر۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ آنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اصل غریب اصل مفلس غریب یہ آدمی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا کیا جائے، تو کہا کہ آدمی کو زندگی ایسی گزارنا چاہیے کہ باریک راستے سے ایسا گزارے، نیک اعمال کر رہا سب ساری چیزیں کرنا، لیکن آدمی یہ نہیں کرے کہ بھئی کسی کا میں حق کو نہیں کرنا، کسی کو میں گالی کو نہیں دوں، کسی وجہ سے میرے اخلاق سے متاثر ہو کر کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، سمجھنے بات کو۔ تو یہ چیز ہے، تو اللہ رب العزت فرمانا ہے بندہ دعا مانگ رہا ہے تو میں اسی وقت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بدلہ ان کو سہ سکے، اب اگر دعا کرا اللہ رب العزت فرمائے کہ وہ دعا کرنے کے بعد اس کے حق میں دعا قبول کرنا نقصان دہ ہے، اس کے حق میں دعا قبول کرنا نقصان دہ ہے، تو اللہ رب العزت بول رہے ہیں کہ وہ دعا کو میں اٹھا کے رکھا ہوں، دعا کو میں اٹھا کے رکھنے کے بعد اتفاق سے جا رہا گاڑی پہ جاتے جاتے دم بلکہ ایسا لاری کے ٹائر کے نیچے آتے ہوتے ہوتے بچ گیا، وہ دعا کام میں سمجھ رہے بات کو آپ؟ آدمی گھر میں سو رہا تھا، اتفاق سے گھر سے باہر نکلا، گھر گر گیا، دعا کام میں آ جائے۔ آدمی کہیں مال لے کے جا رہا تھا، پیچھے والے کا تو سب نقصان ہو گیا، اپنا بچ گیا، دعا کام میں آ جائے۔ تو مصیبتیں جو آ رہی ہیں اس کو ٹلانے کے لیے اللہ رب العزت کو دعاؤں کو بھی مہار لاتے ہیں۔ ایک تو دعا فوری قبول کرتے، اگر دعا قبول نہیں ہوئی ایسا محسوس ہو رہا بندے کے ہاتھ میں، تو دعا کو اللہ رب العزت مصیبتوں کو ہٹانے کے لیے مہار رکھتے ہیں۔ یہ تو دو چیزیں ہوگی، اگر بندہ ایسی چیزوں سے ایسے حالات سے نہیں گزرا، بندہ ان چیزوں سے ان حالات سے اگر نہیں گزرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت دیکھو بھائی مصیبتیں بھی آ رہی، آزمائشیں بھی آ رہی، تکلیفیں بھی آ رہی، دعائیں بھی کر رہے ہیں، آدمی حالات سے متاثر ہے، خوش نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کی رضا میں خوش ہے، تو اللہ رب العزت سمجھنا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعاؤں کا ذخیرہ آخرت کو اٹھا کے لے رکھا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا ہے کہ آدمی جب قیامت کے دن وہ ذخیرہ دیکھے گا تو بندہ خوش ہو جائے، کیا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے تو یہ مصیبت کے واسطے دعا کرا تھا نا، میں یہ مصیبت نہیں ہٹایا، لیکن تو پھر بھی میرے فیصلے پر راضی رہا، اس وجہ سے میں یہ دعا اٹھا کر یہاں پر رکھا ہوں، تو لہٰذا اب یہ دعا کا بدلہ تو لے لے۔ تو بندہ اس وقت کہے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ کو سی بھی دعا قبول نہیں کرتا، یہی سب بدلے دیجیے تو ہو جاتا تھا نا۔ تو اللہ رب العزت حکمتاً مصلحتاً ساری چیزوں کو جانتے ہیں، بندہ نہیں کرتا، اس وجہ سے ہر وقت آدمی اپنی تکلیف کو اپنے رازوں کو تفصیل کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ ارے بھائی بندوں سے مانگے تو ناراض، اللہ سے نہیں مانگے تو اللہ ناراض۔ تو بندہ کیا کر رہا؟ جو ناراض ہو رہے ہیں اس سے مانگ رہا، جو ناراض ہو رہے ہیں اس سے نہیں مانگ رہا، تو الٹا کر رہا ہے۔ تو جو راضی ہیں، جو آپ سے نہیں مانگنے پہ ناراض ہیں، اس سے مانگو، اپنے تفصیلات سناؤ، ہر وقت دیو، اپنے لیے وقت دیو۔ ابھی دوسروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا دیکھو بھائی تمہارا مال تمہارے کو زیادہ پسند ہے یا تمہارے میراث کا مال تمہارے کو زیادہ پسند ہے؟ صحابہ بولے ہمارا مال ہمارے زیادہ پسند ہے، میراث کا مال وہ کب بانٹنا کی، کب ہونا کی، کب ہاتھ میں آنا کی، اب کب ہم اس کے مالک بننا کی،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سمجھ لو اس کو اچھی طرح سے کہ تمہارے اعمال تمہارے موت سے پہلے تک تمہاری زندگی میں جتنے ہو سکتے اتنے کرو. تمہارے اعمال تمہاری زندگی میں موت سے پہلے جتنے ہو سکتے ہیں اتنے کر لو. نیک اعمال ہو, اچھے اعمال ہو, برے اعمال سے بچنا ہو, ساری چیزیں ہو, بندوں کی مدد کرنا ہو, جتنے ہو سکتے ہیں موت سے پہلے کر لو. اور پھر موت کے بعد کسی سے امید مت رکھو وہ میرا استعمال ہے. تم خود اپنے لیے نہیں کر رہے تو تمہارے جانے کے بعد تمہارے آنے والے تمہارے واسطے کیا کریں گے؟ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ تم خود اپنے لیے نہیں کر رہے تو تمہارے جانے کے بعد تمہارے آنے والی نسل تمہارے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت انسان کو بھولکڑ بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عادت ڈالا, بھولنے کی عادت میں رہے تو آدمی کو تکلیفوں سے, مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے وہ سوچ کے دیکھ کے گھبرا کے مر جاتا تھا. یہ مر گیا وہ یاد رہے گا, وہ چلے گا وہ یاد رہے گا, وہ مصیبت آ گئی وہ یاد رہے گا. تو انسان کو بھولکڑ بنا دیا. مصیبت چلے گئی تھوڑی دیر میں رہتا ختم ہو جاتا. کوئی مر گئے, خاص آدمی مر گیا, مصیبت ہے تھوڑی دیر یاد رہتا بھول جاتا. اسی وجہ سے فرمایا کہ دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے, ہم بھی جانے کے بعد تھوڑے دیر یاد رکھتے, دھوتے بلاتے, ختم ہو جاتا. کتنے دن رونا سب کو اپنی جان پہ ہے. اللہ تعالیٰ نظام کیسا بنا ہے, اسی وجہ سے ہر وقت اپنی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے, اچھے اعمال کے لیے, اپنی نعمتوں کے شکر لانے کے لیے دعا کرتے ہیں. اب اپنے لیے وقت دینا اللہ رب العزت سے, اللہ یہ مصیبت آ گئی ہے ٹال دے, اللہ بیماری آ گئی ہے ٹال دے, اے اللہ ایسا ہو رہا ہے ٹال دے, اللہ ایسا ہو رہا ہے ٹال دے. خبر کا مسئلہ, آخرت کا مسئلہ کیا جا رہا ہے؟ کچھ پیسہ جا رہا, وقت تو ادھر ادھر بیکار ہو رہی نا. تو دعا کر لیں, بہت سے آدم ہیں تو اللہ رب العزت بولے جب بندہ میرے راز و نیاز کے ساتھ میرے قریب ہوتا ہے اور میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو پھر میں اس کا ذمہ دار بن جاتا ہوں. پھر اگر اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا ہے تو پھر میں اس کا فیصلہ محفوظ کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں. آدمی ادھر طرف بھی ذرا دھیان دے. اللہ ہم کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے.